اس کے پہلے والے آڈیو میں آپ کی خلافت، آپ کی سادگی، دنیا سے بے رغبتی، اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں نے عرض کی. اور یہ نہیں تھا کہ صرف آپ ہی دنیا سے بے رغبت رہے، جی نہیں، اپنی اولاد کو بھی آپ نے دنیا سے بے رغبتی. اور یہ لوگ نہ رہیں تو کون رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا کو بالکل ترک، یعنی چاہیں تو کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے تھے، اور انہیں دنیا چاہیے ہی نہیں تھی. اور امت کو سکھانا تھا کہ صحابہ کا عمل یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے، تو اے مسلمانوں تمہیں بھی دنیا سے بے رغبتی ہی اختیار کرنی ہے. جتنی اس سے محبت کرو گے اتنے دور بھاگے گی. اور یہی حال ہے، جتنا ہم دنیا 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 کر لیں ہاتھ میں آتی نہیں ہے. بے رغبت، جتنی بے رغبتی کرتے ہیں اللہ اور عطا فرماتا ہے. اب یہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے، حضرت ہمارے قریب کی مسجد ہانڈی والی مسجد جسے کہتے ہیں، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا ابھی اس وقت. میں اپنی بالکل سمجھ لیجیے شروعات جوانی کا عالم تھا بالکل. جمعہ کی نماز میں پڑھنے گیا تو وہاں پر عبد القدوس کشمیری صاحب نے ایک بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت جو تھی بہت خوبصورت، بن ٹھن کر سجی سوری بالکل دلہن کی طرح بہت خوبصورت آپ کے پاس آئی. آپ نے کہا تو کون ہے؟ اچھا آئی تو یعنی سب پورا بدن تو بالکل یعنی خوبصورت ہے، پر قدم جو ہے، اس کے پیر جو ہیں قدم وہ کالے ہیں، اور ماتھا جو ہے، سر جو ہے ماتھا وہ کالا ہے. یہ آپ نے حضرت جو ہے کشمیر میں انہوں نے بیان کیا تھا، میں حوالہ نہیں دے پاؤں گا، انہوں نے بیان کیا تو یقیناً پڑھا ہی ہوگا کہیں پر، جمعہ کے خطبہ میں آپ بیان کر رہے تھے. تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کون، لیکن تیرے پیر جو ہیں یہ کالے ہیں، تیرا ماتھا کالا ہے کون؟ تو کہتی ہے حضرت اے اللہ کے نبی میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں، میں ایسے ہی سج سنور کر بالکل لوگوں کو رجھاتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتی ہوں. اب جو میری طرف آتے ہیں، جو مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میرے قدموں میں گر جاتے ہیں، میرے قدموں میں گرتے ہیں، میں انہیں ٹھوکر مار مار کے دور کرتی ہوں. لوگوں کو ٹھوکریں مارنے سے میرے پیر کالے ہو گئے، میرے پیر لوگوں کو مار کر دور کرنے سے کالے ہو گئے. جتنا میرے پاس آتے میں انہیں اتنا لات ٹھوکر مار مار کر دور بھگا دیتی ہوں، کسی کے ہاتھ نہیں آتی. یہ لوگوں کو ٹھوکریں مارنے سے میرے پیر کالے ہو گئے. اور جو مجھ سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، میں ان کے قدموں میں گر جاتی ہوں، میں ان کے قدموں میں گرتی ہوں، انہیں اپنی طرف راغب کرتی ہوں. لیکن وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا میں ان کے قدموں میں گرتی ہوں اتنا وہ مجھے ٹھوکریں مار مار کے دور کرتے ہیں، مجھے ٹھوکریں مارتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں. تو ان کی ٹھوکریں مارنے کی وجہ سے میرا سر کالا ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے دنیا، جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا یہ ہم سے دور بھاگے گی. اللہ کی راہ میں چلیے، دنیا قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کی، بہت کچھ اس پہ بھی کہہ سکتے ہیں پر ابھی اس کا موقع نہیں ہے. یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ کہ آپ اس کپڑے کی طرف، اس لباس کی طرف آپ تھوڑا پسند آیا آپ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو کپڑا آپ کو غالباً تحفے میں ملا تھا یا آپ کے پاس کہیں سے آیا تھا، کسی نے دیا تھا، قیمتی کپڑا تھا، اچھا تھا، تھوڑا اس میں ڈیزائن وغیرہ بھی تھی. آپ اس کو دیکھ کر پسند فرما رہی تھی. صدیق اکبر آیا، آپ کو تنبیہ فرما دی کہ عائشہ یہ صحیح نہیں ہے، کپڑے کی طرف مائل جو تم ہو رہی ہو، تمہارا دل جو اس کپڑے کی طرف کھینچا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں. اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کچھ غلط نہیں تھا، اچھے کپڑے پہننا جائز ہے، پر یہ ضروری اس لیے تھا اس وقت میں، اور ان کے لیے تو اس لیے زیادہ ضروری کہ ام المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. عزیمت پر عمل، ٹاپ لیول کا عمل چاہیے وہاں پر، رخصت پر عمل وہاں پر
رخصت تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن عظیمت یہ ہے کہ سادگی اختیار کی جائے. آپ نے فوراً وہ لباس تبدیل فرمایا، پورا کپڑا جو ہے وہ لباس جو ہے صدقہ کر دیا. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا، اور وہاں پر بلکہ وہاں یہ بھی کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل تجھ سے راضی ہو. یعنی اتنی ایسی تربیت اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، دنیا سے ایسی بے رغبتی، خود بھی ایسا عمل. اتنے تقوی، اتنے پرہیزگاری ہونے کے باوجود اقوال ملتے ہیں کہ آپ ایسے کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی پودا ہوتا، جانور مجھے کھا جاتے اور لوگ مجھے بھول جاتے. یعنی بالکل کہ میں ابوبکر ہوتا ہی نہیں، کاش ابوبکر کی ماں نے اسے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. ایسا اتنا تقوی، ایسی پرہیزگاری. اور ہمارا حال، اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے. اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حال پر مولا کریم کرم فرمائے. اب یہ جو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، اس سے ایک ضروری بات نکالنا، میں نے اسی لیے یہ آڈیو وہاں پر روک دیا تھا. یہاں پر میں وہاں پر بھی ختم کر سکتا تھا، لیکن ایک بات، ضروری بات جو تھی وہ کہنا ضروری ہے، یہاں سے عرض کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کے سامنے. المختار من مناقب الاخیار میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں نے پانی کا جو واقعہ کہا، اور بھی حلیت الاولیاء میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں بھی یہ واقعات آپ کی سیرت میں موجود ہیں. اس سے بڑی جو اس کے پہلے والی کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہیں یہ واقعات. تو مجھے اب یہ عرض کرنا ہے آپ سے کہ آج قرآن خوانی ہو، نیاز ہو، فاتحہ ہو، صلاۃ و سلام پڑھا جائے، حالانکہ ثابت ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، صحابہ کے عمل سے سب کچھ ثابت کر سکتے ہیں، پر مجھے یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ فوراً آ کر کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. کہیں ایک روایت دکھا دو صحابہ نے ایسا کیا ہو تو ہم بھی وہ کریں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ سب کچھ ہم ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ثابت ہے وہ یہ کہ صحابہ جو کرتے تھے وہ تم کر کے دکھا دو. صحابہ جو عمل کرتے تھے وہ کر کے دکھا دو، تو تب ہم تم کو مانیں کہ ہاں تم واقعی صحابہ کے عمل پر ہو. اب یہاں پر دیکھیے، پانی میں صرف شہد ملا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دنیا راغب ہو گئی ہماری طرف. حضرت عائشہ صدیقہ ایک اچھا کپڑا، قیمتی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ نے اسے وہ صدقہ کروا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے صدقہ کر دیا، اپنے پاس نہیں رکھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پانی میں شہد کیا آج کے شربت بھی ملا کر کوئی پی جائے، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں، بالکل جائز ہے. لیکن صحابی کا عمل کہ آپ شہد ملا ہوا پانی بھی پینے سے کترا رہے ہیں، رو رہے ہیں. کر کے دکھاؤ یہ عمل، کر کے دکھاؤ، ایسی بے رغبتی کر کے دکھاؤ. آج ہر ایک ماں باپ، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے شیعہ ہو، کوئی اپنے بچوں کے لیے جان لڑا دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا کپڑے پہنائے. وہاں پر وہ بھی والد ہیں اور وہاں پر بھی بیٹی موجود ہیں، آپ نے انہیں قیمتی کپڑا پہننے سے روک دیا. ہے کوئی؟ صحابہ کا عمل یہ ہے، صحابہ یہ کرتے تھے، کر کے دکھاؤ. سب آج ہر کوئی کرتا ہے، شربت بھی پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ صحابی نے تو وہ نہیں کیا، صحابی نے تو قیمتی کپڑے نہیں پہنے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو کیا کر لو گے؟ ہر چیز کا ہم پر اعتراض کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، حالانکہ سب کچھ ہوتا تھا مختلف طریقے سے. آج ان طریقوں کو جمع کر کے اگر ہم کرتے ہیں تو کچھ غلط نہیں کرتے. پر میں جو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا یہ عمل تو ثابت ہے نا، اب تم کر کے دکھاؤ. بلکہ یہاں تو الٹا ہے، قیمتی قیمتی کپڑے سینے والے جو ہیں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، ان کے ٹیلروں کی دکانیں ہیں، ان کے کپڑوں کی دکانیں ہیں، ان کے مٹھائیوں کی دکانیں ہیں، اعلیٰ ترین مٹھائیاں بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، کھانے لذیذ کھانے موجود ہیں. دکھا دیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کی حیات پاک سے دکھا دیں کہ انہوں نے لذیذ کھانے پیٹ بھر کر کھائے ہوں. آج ہر کوئی پیٹ بھر کر کھاتا ہے، بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا بدعت ہے. حضور نے، صحابہ نے
پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہو گیا مت کھاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. آج لوگ تمام مسلمان کھاتے ہیں, اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں. جب وہ حرام نہیں تو سلام پڑھنا کیوں حرام ہے؟ جب وہ بدعت نہیں جس کے بارے میں تو لکھا ہے لذیذ کھانے, قسم قسم کے کھانے, پیٹ بھر کر کھانا اس بدعت حسانہ ہے, بدعت کہا گیا ہے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں, وہاں پر بدعت نظر نہیں آتی. بدعت کی باتیں کرتے گھومتے رہتے ہیں, یہ بدعت ہے بدعت ہے, بدعتی لوگ ہیں, بولنا بھی نہیں آتا ڈھنگ سے, بس رٹ لیا طوطے کی طریقے سے, بس وہی نغمہ گاتے پھرتے ہیں. اب مجھے بتائیے نا, سلام میں تمہیں بدعت نظر آتی ہے, فاتحہ میں بدعت نظر آ جاتی ہے, جو ہے نہیں, جو سب کچھ جائز ہے, اس کے باوجود تمہیں نظر آتا ہے, تو پھر اپنے کاروبار کی طرف بھی دیکھو نا, اپنی ہوٹلوں کی طرف دیکھو, کیا کیا بنا کر بیچ رہے ہو, اچھے سے اچھا لذیذ کھانا بیچ رہے ہو, وہاں بدعت نظر نہیں آتی؟ کسی صحابی نے لذیذ کھانا کھایا ہو تو بتاؤ, پیٹ بھر کر کھایا ہو تو بتاؤ. صحابی کا حال تو یہ کہ پانی میں شہد ملا ہے تو اس پر آپ رو رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, رلا بھی رہے ہیں, سب کو وہاں پر بھی درس دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا حال یہ ہے. تو پھر جب وہاں بدعت نہیں, لذیذ کھانے تم بیچو تو بدعت نہیں, نان کھٹائی مٹھائیاں بیچو تو بدعت, تم بنا کر بیچو تو بدعت نہیں, ہم نیاز کرا کے بانٹیں تو بدعت ہو جائے. نان کھٹائی, نان خطائی اصل میں ورڈ ہے وہ, جو اب لے کر مسلمان جو اہل سنت جو نیاز ہوتی ہے تو ان کی دکانوں سے, اب ہم بھی کتنے بیوقوف ہیں جو ہم پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں, انہی کی دکان سے خریدتے ہیں. کسی اپنے یعنی ان سے, اب یہ وہاں پر ان کو بدعت نظر نہیں آتی کہ ان کو بولا جاتا ہے کتنے کلو میں کتنی آئے گی, کیا ہوگا, وہ سب ان کو پتہ, یہ جا کر کے فاتحہ میں بانٹے گا, قرآن خوانی میں بانٹے گا. وہاں بدعت نظر نہیں آتی کہ ہم بدعت میں ساتھ دے رہا ہوں. میں بدعت ہو رہی ہے تو تم بدعت میں ساتھ دے رہے ہو, تو تم کیا ہوگے, تمہاری کمائی کیا ہوگی؟ تم بنا کر بیچو تو بدعت نہیں ہے, ہم بانٹیں تو بدعت ہو جائے. کون سی منطق ہے, کون سا لاجک ہے؟ یہ صرف اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف حسد ہے, یہ صرف اور صرف جلن ہے صحابہ سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, مسلمانوں سے, ان کے اعمال سے. اور یہ اس بنا پر ہے کہ ان کو ایسا سکھا دیا گیا بس کہ یہ سب حضور کے زمانے میں جو ہوتا تھا, صحابہ کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہی کرنا. تو صحابہ کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کر کے دکھاؤ, پھر بعد میں ہم سے آ کے بات کرنا. لذیذ غذائے کھانا چھوڑ دو, پانی میں بالکل, یعنی کبھی زندگی میں کبھی شربت مت پینا. بیچتے ہیں, بناتے ہیں, پیتے ہیں, سب چل رہا ہے, وہاں بدعت نظر نہیں آتی. صحابہ کا عمل یہ ہے. ہم سے یہ کہنا کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا, تو میں یہ کہتا ہوں صحابہ نے یہ کیا, تم کر سکتے ہو کیا, کر کے دکھاؤ, اس کے بعد بات کرو. تو اللہ عز و جل ہمیں ایسے گمراہ عقیدوں سے محفوظ فرمائے, ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک عقیدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے عقیدوں کے مطابق, ان کے عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ کی خلافت کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, چند باتیں ہیں وہ عرض کروں گا انشاءاللہ, اسے بھی ضرور سماعت فرمائیں. اللہ عز و جل ہمیں سننے, سمجھنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.